تو جان کو جان یہ خیال کرتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اور ایسی منت ماننا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسے بکرے کا گوشت اگر آپ کے پاس آئے، مدرسے میں آئے، اس کو قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں طبیعت خراب ہے، آپ کے گھر میں ابا کی طبیعت خراب ہے، آپ نے منت مان لی کہ اے اللہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح ہو جائے تو میں غریبوں کو ایک بکرا کاٹ کے کھلاؤں گا، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے راستے میں، یعنی بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، یتیموں، بیواؤں، مساکین اور غرباء اور مساجد اور مدارس، دوست و احباب، یہ سب کے سب اللہ کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس میں اپنا مال، حلال مال خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر لوگ ایک لفظ سنتے رہتے ہیں کہ مال صدقہ کرو۔ صدقہ کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف اور اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کس کا کیا درجہ ہے، مختصر آپ حضرات کی خدمات میں عرض کرتا ہوں۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اب صدقے کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض، اور ایک ہے واجب، اور ایک ہے نفل۔ فرض صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ جب آدمی صاحب نصاب ہو تو سال کے پورا ہونے پر
اپنے مال میں سے 2.5% غریبوں کو دینا یہ زکوٰۃ ہے، اس کو فرض صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور واجب صدقہ کیا ہے؟ جیسے رمضان میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا روپیہ غریبوں کو دوں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ منت اور نظر ہو گئی۔ اب اللہ نے اس کا کام کر دیا، جو اس نے جائز منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی، تو اتنا مال جتنا کہ اس نے کہا تھا غریبوں میں دینا واجب ہو گیا۔ تو یہ صدقہ کون سا ہے؟ واجب صدقہ۔ ایک تو رمضان میں فطرہ دینا واجب ہے، واجب صدقہ فطر، اور ایک منت مانی ہوئی چیز کو مکمل کرنا۔ منت میں مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا تھا، تو پھر اس مال کو صدقہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ غریبوں ہی کو دینا ضروری ہے، اور صدقہ فطر یہ بھی غریبوں ہی کو دینا ضروری ہے۔ اور منت میں مانی ہوئی چیز یعنی مال کی اگر منت مانی تھی کہ میں مال خرچ کروں گا، تو وہ مال بھی غریبوں ہی کو دینا ضروری ہے، مالدار کو نہیں دے سکتا، غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ اور ایک ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ آپ نے کسی غریب کو ثواب کی نیت سے 5 روپیہ دے دیا، 10 روپیہ دے دیا، یہ کیا ہو گیا؟ نفلی صدقہ ہو گیا۔ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کسی غریب کو کچھ روپیہ دے دیا، یا کوئی چیز دے دی، یا کھانے پینے کا سامان یا کپڑا وغیرہ دے دیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ نفلی صدقہ کہلائے گا۔ اور ایک چیز ہے ہدیہ۔ اپنے کسی بڑے آدمی کو یا اپنے برابر کے آدمی کو محبت کے طور پر، یا اپنا اس سے جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر کوئی چیز دی جائے، اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر یا دوستوں کے گھر کبھی تشریف لے جاتے ہیں، سال میں 1-2 بار کبھی جانا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جاتے جاتے مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں، کچھ پھل فروٹ لے کر کے جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے چاکلیٹ بسکٹ وغیرہ یا کپڑا وغیرہ لے جاتے ہیں، اور جا کر اپنے رشتہ دار کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ آپس میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی بڑے کی خدمت میں گئے، کسی عالم کے پاس تشریف لے گئے، کسی اللہ والے کی خدمت میں گئے، یا اپنے سے بڑی عمر والے کے پاس آپ کا جانا ہوا، آپ نے ان کو ان کے بڑپن کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی چیز آپ نے ان کو پکڑا دی، اپنا تعلق ظاہر کیا۔ کہ آدمی مال کیوں دیتا ہے کسی کو مفت میں کوئی آدمی کسی کو نہیں دیتا، یا تو ثواب کے لیے دیتا ہے، یا اپنے اوپر کوئی چیز فرض یا واجب تھی اس کو ادا کرنے کی نیت سے دیتا ہے، یا پھر ایک دوستانہ تعلق ہے، یا ان سے عقیدت اور محبت ہے اس لیے دیتا ہے۔ تو کسی بڑے کی خدمت میں آپ جب گئے، آپ نے کوئی چیز ان کو پیش کی، کوئی مٹھائی یا عطر پیش کیا، کپڑا دیا یا پیسہ وغیرہ دیا، یا اور کوئی چیز آپ نے ان کی خدمت میں پیش کی، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہدیہ کہلاتا ہے۔ آپ نے
اپنے سے چھوٹے کو کوئی چیز دی، جیسے آپ اپنے پڑوس کے بچے کو ایک چاکلیٹ دے دیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ ایک تحفہ کہلائے گا، تحفہ۔ عید کے موقع پر آپ نے بچوں کو کچھ دیا، وہ بھی کیا ہے؟ عید کا تحفہ ہے۔ بچے نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کا دل خوش ہوا، آپ نے کوئی چیز اس بچے کو دی تو یہ انعام کہلاتا ہے۔ تو یہ سب مال خرچ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں اور سب کا ثواب ہے۔ نیت ہماری درست ہو، مال خرچ کرنے کا ہمارا طریقہ صحیح ہو اور جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ مال حلال مال ہو تو پھر یقیناً حق بھی ادا ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ اب دیکھیے، صدقہ کرنے میں ہم سے بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ غلطی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر آپ لوگ یہ بات سنتے رہتے ہیں، جان کو جان کا صدقہ۔ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ لفظ سنا، جان کو جان؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ راستے سے گزر رہے تھے، کسی گھر کے سامنے بکرا کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کیا بھائی یہ کیسا بکرا؟ قربانی کا بکرا ہے یا بیچنے کے لیے لائے ہیں یا گھر میں شادی وغیرہ ہے؟ تو وہ گھر والا بعض دفعہ بولتا ہے نہیں نہیں، جان کو جان دینا بول لیے تھے اس واسطے بکرا لائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی گھر میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، وہ بیمار ہے، اب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، علاج کراتے کراتے تھک گیا تو آدمی دل میں نیت کر لیتا ہے، منت مان لیتا ہے کہ ہماری امی کی طبیعت صحیح ہو گئی، ابا اسپتال سے ڈسچارج ہو کر کے آ گئے تو میں جان کو جان دوں گا، یعنی ایک بکرا میں ذبح کروں گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ لوگ؟ یا آپ نہیں کر رہے ہوں گے، دیکھا تو ہوگا کرتے ہوئے، دیکھا ہے۔ اب یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جان کو جان یہ خیال کرتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صحیح سن رہے ہیں، کہیں آپ سمجھے میں بھول کر کے بول رہا ہوں، کیونکہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں نا، پہلی بار آدمی کوئی نئی بات سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے حضرت شاید آج نیند میں بیان کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں ایک بار آنکھ بھی پوچھ لوں گا، آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں۔ جان کو جان کا عقیدہ رکھتے ہوئے کسی جانور کو ذبح کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس بکرے کا کھانا ایسا ہی ہے جیسے مردار کھانا۔ اب سب لوگ تو کر رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں گوشت، اور لوگ لے بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ معلوم نہیں کرتا، دیکھا دیکھی کام چل رہا ہے۔ کوئی آدمی دیکھا دیکھی ڈرائیونگ کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے صرف کسی کو دیکھ کر کے ہینڈل ایسے ایسے گھمایا، میں گھر نہیں جاؤں گا، اصلی گھر پہنچ جاؤں گا، قبرستان، ہے کہ نہیں؟ دیکھا دیکھی آدمی دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ ماہرین سے مشورہ لیتا ہے۔ آدمی خود سے اپنا علاج نہیں کرتا جب تک کہ اس کو صحیح علاج معلوم نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر سے جا کر کے کنسلٹ کرتا ہے، علاج کراتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن
شریعت کا کوئی کام کرتا ہے، دین کا کوئی کام کرتا ہے، اندھا دھند کرتا چلا جاتا ہے، فلاں نے کیا فلاں نے کیا، انہوں بھی کرتے ہی انہوں بھی کرتے ہی، میں بھی کروں گا۔ اب دیکھیے یہ غلط کیوں ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب تک اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں متعین کر کے نہ بتا دے کہ وہ کام کرنے سے وہ فائدہ حاصل ہوگا، تب تک ہم کسی چیز کو یہ نہیں سمجھ سکتے، کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں بنا سکتے کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو فلاں نتیجہ برآمد ہوگا۔ جیسے بکرے کی جان لینے سے، بکرے کو ذبح کرنے سے ماں کا شفا یاب ہو جانا یا باپ کا شفا یاب ہو جانا، یہ نہ اللہ نے بتایا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ خود لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے کہ ابا کی جان کے بدلے بکرے کی جان، امی کی جان کے بدلے بکرے کی جان۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور ایسی منت ماننا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسے بکرے کا گوشت اگر آپ کے پاس آئے، مدرسے میں آئے، اس کو قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مردار ہے۔ عقیدہ خراب ہو گیا نا۔ عقیدہ کیا ہے کہ میں اس بکرے کو ذبح کروں گا تو میرے ابا کی جان بچ جائے گی، یہ تو بلیدان ہے۔ غیروں کے یہاں کا یہ طریقہ ہے، غیر مسلمین اپنے بت کے پاس جا کر کے بلی چڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں نہیں چڑھاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ نہیں؟ تو وہیں سے یہ کلچر اور یہ چیز ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی ہے۔ بہرحال تو جانور کو جب آپ ذبح کرنا چاہیں، اس کا گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو مطلق غریب کو کھلانے کی نیت کریں۔ آپ کے گھر میں طبیعت خراب ہے، آپ کے گھر میں ابا کی طبیعت خراب ہے، آپ نے منت مان لی کہ اے اللہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح ہو جائے تو میں غریبوں کو ایک بکرا کاٹ کے کھلاؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر طبیعت صحیح ہو گئی، اب اس منت کو پورا کرنا ضروری ہو گیا، آپ بکرے کو ذبح کریں اور غریبوں کو گوشت کھلا دیں، پکا کر کے کھلا دیں یا پورا کا پورا گوشت تقسیم کر دیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو بکرا منت کا ہوتا ہے اس میں کا ایک ٹکڑا کسی مالدار کو دینا جائز نہیں ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا بلکہ غریبوں ہی کو دینا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو گھر میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کیا نیت کرنا ہے؟ اگر کسی کو کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کچھ کرنا چاہے، صدقہ دینا چاہے تو اس طرح نیت کر لے کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر امی کی طبیعت خراب ہے، ان کی طبیعت اگر صحیح ہو گئی تو اے اللہ میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا۔ اچھی بات ہے، یہ نیت بھی صحیح، وہ بکرا بھی صحیح، اس کو ذبح کرنا اور غریبوں کو کھلانا بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ نیت رکھنا دل میں، یہ عقیدہ اور بلیف قائم کرنا اپنے دل میں کہ میری امی کے جان کے بدلے یہ بکرے کی جان ہے، اس عقیدے سے بکرا لینا، ذبح کرنا، بانٹنا اور جس کو اس کا گوشت ملا اس کا کھانا، یہ سب کے سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اتنی بات سنی ہے تو دوسروں تک بھی یہ بات ضرور پہنچائیں۔ بات ہمیشہ پھیلتی ہے سننے سے اور دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے۔ آپ سن کر کے چلے گئے،
بتایا کسی کو نہیں، تو پھر بات صرف آپ کے دل ہی تک رہے گی، آگے لوگوں کو نہیں پہنچے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ بھی ایک دن یہ مسئلہ بھول جائیں گے۔ آپ اگر بولتے رہیں گے آپ کو بات یاد رہے گی اور آپ کے دماغ میں یہ بات پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے بکرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے بکرے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے جب بھی صدقہ کرنا ہے بکرا لے کے آ گئے۔ بھائی بکرا لانا وہ تو قربانی کے لیے ضروری ہے، یا آپ نے بکرے کا نام لیا ہو منت مانتے وقت کہ میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں ایک بکرا غریبوں میں صدقہ کروں گا، آپ نے بکرے کا نام لیا تھا تب بکرا لانا ضروری ہے، یا اتنی قیمت آپ کو غریبوں میں دینا ضروری ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، صدقے کا مطلب کیا بکرا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ صدقہ بلا کو دفع کرنے والی چیز ہے۔ کوئی بلا آ رہی ہے یا آ چکی ہے، اس کو دور بھگانے والی چیز ہے صدقہ۔ صدقہ آپ روپیہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، کپڑا بھی دے سکتے ہیں، اور مال ہے اور اناج ہے، غلہ ہے، گوشت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، بکرا ہی دینا ضروری ہے، یہ سمجھا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک چیز کو اپنی طرف سے متعین کر لینا اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہ ماننا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا خیال کرنا بالکل ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر، صدقے کے بارے میں، صدقے کی تعریف اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو شروع سے لے کر اب تک بتایا ہے۔ اب ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے کھیت میں تھا، اپنی زمین میں تھا، کوئی کام کر رہا تھا، اچانک اس کے کان میں آواز آئی، بادل میں سے آواز آ رہی ہے، آسمان میں جو بادل ہے اس بادل میں آواز آ رہی ہے۔ اس نے غور سے سنا تو کیا آواز تھی؟ بادل کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے، کہیں سے آواز بادل کو آ رہی ہے کہ اے بادل تو یہاں سے چل اور فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کر، وہاں جا کر اپنا پانی برسا۔ اس آدمی نے سنا، بڑا ہی تعجب میں پڑ گیا کہ بادل میں ایسی آواز آ رہی ہے اور آواز دینے والا کون ہے کچھ پتہ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، وہ بادل وہاں سے آگے بڑھ گیا، وہاں سے چلنے لگا۔ وہ آگے بڑھا تو اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، جو آواز آئی اس آواز کے مطابق یہ بادل اپنا کام کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھتا کیا ہے، ایک کالے پتھروں کی ایک زمین تھی، اس کے اوپر وہ بادل آ کر کے رک گیا اور اپنا سارا پانی وہاں برسا دیا۔ اب وہ پانی پتھروں کے اوپر گرا اور بہتے ہوئے نالیوں سے ایک آدمی کے کھیت کے قریب پہنچا۔ اب یہ آدمی جس نے بادل میں آواز سنی تھی، یہ دوڑتا دوڑتا اس آدمی کے کھیت کے پاس، باغ کے پاس پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اپنی کدال لے کر کے وہاں نالی وغیرہ صاف کر رہا ہے اور اپنے باغ میں پانی پہنچانے کے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اندر باغیچے میں گیا اور جا کر کے اس آدمی کو سلام وغیرہ کر کے پوچھا، اچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے بتاؤ؟ اس آدمی نے نام بتایا کہ میرا نام فلاں ہے۔ تو یہ اور زیادہ حیران ہو گیا،
بادل میں اس نے جو نام سنا تھا وہی اس آدمی کا نام ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ اس آدمی نے پوچھا باغ والے نے کہ بھائی تم اتنے تعجب کے ساتھ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو اور تم نے مجھ سے میرا نام کیوں معلوم کیا، بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تمہارا عمل کیا ہے یہ بتاؤ پہلے، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارا نام بادل کے اندر سنا۔ ایک آدمی نے بادل میں آواز لگائی ہے، اب وہ آدمی تھا یا فرشتہ تھا مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، صرف بادل کے اندر آواز آئی۔ کوئی آدمی بادل کو کہہ رہا ہے کہ اے بادل چل یہاں سے اور فلاں آدمی کے کھیت میں باغ میں جا کر کے اپنا پانی برسا، اسی لیے میں اپنی زمین کو چھوڑ کر وہاں سے چلتے پھرتے تمہاری زمین اور تمہارے باغ تک میں آیا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو بتانا میرے لیے ضروری ہے، اس لیے میں بتاتا ہوں، سنو کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے غیب سے ایسا انتظام فرمایا ہے۔ میرا عمل اور کچھ تو ہے نہیں، میرے باغ میں کھیت میں جو بھی فصل آتی ہے، جو بھی پیداوار نکل کر کے آتی ہے، اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اپنے اس باغ میں کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ تو گویا 2 حصے اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 33% غریبوں میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا یہ عمل تھا کہ اپنے مال میں سے، اپنی پیداوار میں سے 3 حصے کرتا ہے، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ غریبوں میں صدقہ خیرات کر دیتا ہے۔ یہی اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے بارش کا انتظام فرمایا۔ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے، نام لے کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغیچے کے پاس جا کر کے پانی برساؤ۔ اور حکم بھی کیسا ملا بادل کو کہ باغ کے اوپر، کھیت کے اوپر ڈائریکٹ پانی نہیں برسانا ہے۔ ڈائریکٹ اگر پانی برسے گا، ضرورت سے زیادہ پانی چلا گیا تو کھیت میں، باغ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری خالی زمین پر بھی برسنے کے لیے نہیں کہا۔ دوسری خالی زمین میں اگر بارش ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر لے گی، آگے وہ پانی بہے گا نہیں۔ حکم کیا ملا کہ پتھروں والی زمین کے اوپر تمہیں برسنا ہے، تاکہ وہاں سے پانی زمین کے اندر نہ جائے بلکہ بہہ کر کے، فلو ہو کر کے وہ راستہ بناتے ہوئے اس آدمی کے باغ تک پہنچے۔ تو صدقہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے، معمولی چیز نہیں ہے صدقہ۔ تو صدقہ خیرات ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ غریبوں کو بغیر کسی عوض کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جانے والا مال یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریب سے کوئی بدلہ لیے بغیر اس کو دیا جانے والا مال یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر دوست ہے، کوئی تعلق والا ہے، اس سے اپنی محبت اور اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے جو مال یا جو چیز دی جاتی ہے اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جماعت تبلیغ کے پہلے بانی اور امیر تھے،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کا لینا، زکوٰۃ کا مال کھانا اللہ نے حرام کیا تھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا؟ مال کا میل نکالنا، اور زکوٰۃ کا مستحق غربا کو رکھا ہے اللہ نے۔ زکوٰۃ جب تک مالدار کے پاس ہے وہ مال کا میل ہے، وہاں سے نکال دیا، میل ختم ہو گیا، اب غریب کے ہاتھ میں پاک مال جائے گا۔ لیکن بہرحال زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا تھا، آپ کو نہیں لینا ہے۔ لیکن ہدیہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز رکھا، کیونکہ ہدیے کا درجہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ میں آدمی اپنا حق ادا کرتا ہے، اس آدمی کے اوپر اللہ کا جو ایک حق ہے، اللہ کی طرف سے جو ایک فریضہ ہے، اس کو وہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن ہدیے میں کیا ہے؟ نہ اللہ کی طرف سے ہدیہ دینا فرض ہے، نہ واجب ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے، سامنے والے سے جو ایک دلی تعلق ہے، اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے آدمی ہدیہ دیتا ہے، اور ہدیہ دینے سے سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش ہوتا؟ جب آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی چیز ہدیے میں لا کر کے پیش کرتا ہے تو سامنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا۔ اور آگے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدقے کی فضیلت کو بہت جانتے تھے۔ مالدار صحابہ خوب صدقہ خیرات کرتے تھے، غریبوں کو دیتے، یتیموں کو، بیوہ مساکین پر اپنا مال خرچ کرتے، مسجدوں میں اور جو بھی خیر کے کام ہیں ان سب میں اپنا مال لگاتے تھے۔ لیکن غریب صحابہ بھی مزدوری کر کے صدقہ دیا کرتے تھے۔ غریب صحابہ صدقے کی فضیلت کو سن کر کے مزدوری کر کے صحیح اپنے کمائے ہوئے مال میں سے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کیا کرتے تھے۔ آگے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے غریب صحابہ صدقے کی فضیلت کو جانتے ہوئے مزدوری کر کے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ صدقہ کیا کرتے تھے، اور ہدیے کا ثواب تو صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ ہدیے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی غریب آدمی کو پیسہ دیتے ہیں، کیا نیت ہے؟ آپ کو ثواب ملے، ہے کہ نہیں؟ غریب آدمی کو آپ پیسہ دیتے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے، ضروریات پوری ہو جائیں، ساتھ میں آپ کو کیا ملے؟ ثواب ملے۔ آپ مسجد میں لا کر کے پیسہ دیتے ہیں، کیا نیت ہے؟ اللہ کا گھر ہے، یہاں دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ان تمام چیزوں میں ثواب کی نیت مقدم ہوتی ہے۔ مین ٹارگٹ کیا ہے؟ ثواب کی نیت ہے۔ لیکن جب آپ ہدیہ دیتے ہیں کسی دوست کو، کیا نیت ہوتی ہے؟ میرا دوست خوش ہو جائے۔ آپ اپنے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، دوست کے گھر جاتے ہیں، کچھ پھل فروٹ یا سویٹ باکس وغیرہ لے جاتے ہیں، مقصد کیا؟ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دینے سے سامنے والے کا دل خوش ہوتا ہے، اور کسی ایمان والے کا دل خوش کرنا اصل مقصد ہو، اس مقصد سے اگر مال دیا جائے تو اس کا ثواب سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خیر، صدقے کی اپنی جگہ فضیلت ہے، ہدیے کی اپنی جگہ
फजीलत है। आखिरी बात, मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है, इसमें अल्लाह पाक फरमाता है जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, नेक कामों में लगाते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला मिसाल दे करके फरमाता है उनका ये माल खर्च करना ऐसा ही है जैसा कि एक दाना हो, उस दाने से एक पौधा निकल कर के आया जिसकी 7 बालियां हो, छोटी छोटी टहनियां उसमें से, शाखें उसमें से निकल कर आए, और हर एक शाख में छोटे छोटे और छोटी छोटी शाख निकल कर आए, उसमें 100 दाने लगे हुए हों। एक बीज है, उससे पौधा निकला, उसमें से 7 शाखें निकली और हर शाख में 100 दाने हो, तो टोटल कितने हो गए? 700 दाने हो गए। तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना ऐसा है जैसा कि ये पौधा लगाना, यानी आप अपना माल लगाएंगे तो उसका सवाब आपको 700 गुना तक मिल जाता है। अदना दर्जा क्या है? 10 गुना बदला आपको सवाब मिलेगा। नीयत अच्छी रही तो 70 गुना, और अच्छी रही तो 700 गुना, और अच्छी रही वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जितना चाहे अनलिमिटेड आपको सवाब देता है। जितना चाहे अल्लाह तबारक व ताला आपको उस सदक़े का, उस माल को खर्च करने का सवाब दे देता है। आपकी नीयत कैसी है, आपका देने का अंदाज कैसा है, आप किसको दे रहे हैं, कैसी ज़रूरत के वक्त में दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सवाब का दर्जा बढ़ जाता है। तो खैर, हमें अपने मालों में से कुछ हिस्सा सदक़े के लिए भी निकालना चाहिए। रमज़ान में हम लोग ज़कात तो दे देते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि ज़कात के अलावा, बकरीद की कुर्बानी के अलावा, सदक़े फ़ितर के अलावा और भी वैसे ही अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते रहना चाहिए। गरीबों को देते रहना, मसाजिद में देना, मदरसों में देना, दोस्त व अहबाब में हदिया वगैरह देना, बच्चों को तोहफ़ा और इनाम वगैरह देते रहना चाहिए। जायज़ कामों में अपना पैसा खर्च करते रहना चाहिए, और इतना भी नहीं खर्च करना कि अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखा, ऐसा नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये वाक़या सहाबा के सामने बयान फरमाया, उसमें क्या है? 3 हिस्से अपने माल के किए, एक हिस्सा अपनी बीवी और बच्चों के लिए, और एक हिस्सा अपने खेत को आगे बढ़ाने के लिए, और एक हिस्सा गरीबों में सदका करने के लिए। तो हर आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत से बच करके जो माल है उसमें से गरीबों को और ज़रूरत की जगहों पर और भलाई के कामों में अपना माल लगाते रहें तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, अनफिक यबना आदम, ऐ आदम की औलाद, ऐ इंसान, अल्लाह के रास्ते में, मेरे रास्ते में खर्च कर। उनफिक अलैका, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूँगा, मतलब क्या? मैं तुमको माला माल कर दूँगा। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ माल कभी भी रायगां नहीं जाता है। अल्लाह पाक हमें नेक कामों में अपना माल लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।